السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24واں روزہ ہے۔ بس 24واں کہتے کہتے دل کی طبیعت میں ایسی گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ رمضان گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ درویش ایسے تھے جو 6 ماہ جانے والے رمضان کے لیے ندامت کرتے تھے اور پھر 6 ماہ استقبال کرتے تھے۔ پھر ایسے تھے جو رمضان کا پہلا عشرہ استقبال کرتے تھے، دوسرے عشرے میں خوف کرتے تھے کہ گیا، اور تیسرے عشرے میں ندامت ہوتی تھی کہ رمضان چلا گیا۔ اچھا جان رمضان تو چلا ہی جائے گا، لیکن 2 رمضان ہوتے ہیں، ایک سفارشی رمضان، ایک شکایتی رمضان۔ یہ میں آپ کو پکی بات کہہ رہا ہوں۔ رمضان سفارش بھی کرے گا اور رمضان شکایت بھی کرے گا۔ اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ یہ بندہ تھا جس نے میرا کوئی ادب نہیں کیا تھا، کوئی احترام نہیں کیا تھا۔ اے اللہ میں رمضان آیا تھا، لوٹ کے آتا تھا ہر سال، اس بندے نے میرے ساتھ کوئی دل جوئی نہیں کی، میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری رمضان کی کوئی قدردانی نہیں کی۔ یہ شکایتی رمضان ہے۔ اور ایک وہ سفارشی رمضان ہے جو بندے کی سفارش کرے اللہ کے سامنے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے جو سورۃ ملک تبارک الذی سوتے وقت پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب اس کی طرف عذاب پڑھے گا اس کی خطاؤں گناہوں کی وجہ سے، تو سورۃ ملک آڑے آ جائے گی، کہے گی نہیں یہ عذاب نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے کہ سورۃ ملک جھگڑالو ہے، یہ جھگڑا کرے گی اور کہے گی یا اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی بخشش کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزہ بھی سفارش کرے گا۔ کسی درویش نے ایک ہندو بنیے کو دیکھا تو لالا جی جو ہیں جنت میں پھر رہے ہیں۔ وہ لالا جی یہ کیا بات ہے، آپ جنت میں پھر رہے ہیں، آپ تو ہندو تھے۔ اور میں بس ایک بول اس کریم کو پسند آیا، میرا بیٹا میرا کھلے بندوں کھا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے، ادب کر، ایک طرف ہو کے کھا لے۔ اللہ کو میری ادا پسند آئی، اللہ نے مرنے سے پہلے فرشتے کو بھیجا، پہلے اس کو کلمہ پڑھا، اور اس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میری موت ایمان پہ ہوئی۔ ساری عمر کفر پہ گزری، آخری وقت میں ایمان لے سینے میں سجا کے بندہ چلا گیا۔ تو رمضان کے ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، ان کیفیتوں میں 24واں روزہ کیسے ہم اللہ کو منائیں، کیسے اللہ کا تعلق ہمارے قریب ہے، اور کیسے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہماری محبتیں بڑھ جائیں۔ تو میں ایک چیز آپ کو عرض کروں گا، اور اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے۔ رمضان میں ایک چیز کی مشق کر لیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے نا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ایک دعا پڑھیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 5 بول ہیں۔ میں نے سال سے بتایا، چونکہ رمضان میں اہتمام بڑھ جاتا ہے نمازوں کا، نوافل کا، اس کو اپنے مشق میں، اپنے تجربے میں، اپنے بولوں میں شامل کر لیں۔ سمع اللہ کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، جوڑوں کا پرانا درد، کمر، ڈسک، موہروں کے مسائل، گردن کے مسائل جن کو کالر لگا ہوا ہو، اور پٹھوں اور اعصاب کا کھینچاؤ۔ کتنے بے شمار لوگ مجھے ملے جب سے میں نے یہ بتانا شروع کیا۔ رکوع سے اٹھے نا، آپ جب اٹھیں سیدھے کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس ایک دفعہ پڑھ لیں۔ جوڑوں کا پرانا درد، کمر کا درد، پٹھوں کا کھینچاؤ، گردن کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، ایسے حل ہوتے ہیں۔ بلکہ جب سے میں نے بتانا شروع کیا، اس کے علاوہ بھی بے شمار بیماریوں کے مارے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں بیماریاں ختم ہو گئیں، فلاں روگ ختم ہو گئے، اور فلاں جسمانی مسائل حل ہو گئے ہمارے۔ نماز تو ویسے پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے یہ بول بھی شامل کر لیں۔ اب آپ دیکھیے، اب ایسا کریں، آپ میری اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ موبائل پہ دیکھیں کہ میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس میں، آپ حیران ہوں گے یہ منٹوں کا عمل نہیں، صرف سیکنڈ کا عمل ہے۔ حمدن کثیرن
طیبن مبارکن فی، چند سیکنڈ کا کام ہے، اور چند سیکنڈ میں رب راضی۔ وہ کیسے راضی؟ فرمایا جو بندہ یہ بول پڑھتا ہے 13 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس کی نیکیاں لکھو، اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اس کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ بھی ساتھ شامل کر لیں اپنے روزوں میں، اس چھوٹے سے بول کو، جس کے دنیا کے بھی فائدے، جس کے آخرت کے فائدے، جس کی دنیا کے بھی برکت، جس کی آخرت کی برکت۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بندے کے بولوں پہ اللہ پاک دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی، رضا بھی، صحت بھی، شفا بھی، عطا بھی، وہ کریم دے دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان بولوں پہ اپنی توجہ بڑھائیں، ان بولوں پہ اپنا دھیان بڑھائیں، اور ضرور بڑھائیں گے۔ ایک چوٹکا بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں، میری چاہت ہے کہ جسمانی صحت بھی ہو، روحانی صحت بھی ہو، جسمانی فٹنس بھی ہو، روحانی فٹنس بھی ہو۔ اگر کبھی کوئی گلا خراب ہو جائے اور ٹانسس ہو جائیں، اور ٹانسس کے بارے میں ہے کہ بس آپریشن کے علاوہ اس کا چارہ نہیں، یا پھر بار بار آپریشن ہو رہا، یہ بھی ہے، اور گلا کی دوائیں کھا کھا کے تھک گئے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کریں، ایسے خوب بغیر تیل کے گرم کریں۔ اسے گرم کرنے کے بعد زیتون کا تیل اس پہ لگا کر، یا سرجیکل ٹیپ کے اوپر کلونجی کو چپکا کر اس کے اوپر لگا کے رات کو سو جائیں، یا زیتون کا تیل یا کلونجی کا تیل خوب لگا کے رات کو پٹی باندھ کے سو جائیں، صبح گرم پانی سے دھوئیں۔ میں نے تجربے کیے ہیں، ٹانسس، گلے اور اس کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، آزما کے دیکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ رمضان کی برکات ہیں، یہ اس کریم کی عنایات ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنی عنایات سے ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا یہ حضرت جی یہ کیا ہے؟ یہ عمل نقش ہے، لوگ اس میں اپنی خوشبو لاتے ہیں اور اس پہ خوشبو لگاتے ہیں، اور خوشبو لگانے کے بعد درود ابراہیمی کے 2 حرف ہیں، انکا حمید مجید، یا حمید یا مجید۔ یا مجید، اللہ کی توفیق سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، روحانی مدد ہوتی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور اس پہ اپنا عطر لے کے آتے ہیں، عطر خود لے کے آتے ہیں، بس اس پہ لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور اللہ پاک کے یہ 2 حروف نام درود ابراہیمی کے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے پیچھے تالے پڑے ہوئے؟ جی 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 جی، کافی ڈھیر سارے۔ آپ یہ دیکھیے ان تالوں کے اوپر سورۃ کوثر وہ لکھی ہے کہ سورۃ کوثر کا آخری حرف ہے ابتر، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن جو ہے اس کی حالت ابتر ہوگی، جادو، جنات، بندشیں، اثرات، یہ بند ہو گیا، جی جی، یہ کھل گیا، یہ تالا جو ہے کھل گیا، یہاں بند ہو گیا۔ یہ پورا عمل ہے، یہ پورا، اور اس کی ترکیب لکھی ہوئی ہے۔